اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن. محترم سامعین، آپ ذرا دھیان دیجئے اور غور کیجئے کہ دنیا کس طرف دوڑ رہی ہے، کس طرف ان کی نظریں ہیں. سماج کے اندر کہیں تمدن تہذیب نظر نہیں آتا. دنیا طلبی کی حوث دن پر دن بڑھتے جا رہی ہے، اور یہ دنیا طلبی اس وقت تک ختم نہیں ہوئیں گی جس کو قرآن مقدس کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. آپ غور و فکر کیجئے اور اس چیز کی جس کی کوئی گارنٹی نہیں، جس کی کوئی ذمہ داری نہیں، جس کا کہیں سے آپ کے پاس دلیل نہیں کہ یہ چیز باقی رہنے والی ہے اور یہ چیز آپ کے ساتھ کب تک رہیں گی، کوئی گارنٹی نہیں. آپ اس کی تو دن رات فکر کرتے ہیں، دن رات اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تمام جد و جہد ایک کر رہے ہیں، خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، اور سب کچھ چھوڑ کر آپ اسی کے پیچھے لگے ہیں دنیا طلبی کے. دنیا میں کس طرح میں آگے جاؤں، دنیا میں کس طرح آگے بڑھوں، میں ایک دوسرے سے کیسے سبقت کر جاؤں. لیکن جس چیز کی گارنٹی ہے، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جس کی گارنٹی ہے کہ موت آنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، ایک دن تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حاضری دینا ہے، اپنے اعمال نامے اور اپنے تو آپ اس کے لیے تو کچھ تیاری نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی فکر نہیں کر رہے ہیں. آپ ضرور دنیا بھی کمائیے، آپ ضرور اپنے پاس دنیا کی چیزوں کو بھی آپ اپنے پاس جمع رکھیے، لیکن آپ زیادہ زندگی کا حصہ اور زندگی کا مقصد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے. قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہمیں جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہماری عبادت کریں. آپ ذرا غور کیجئے، مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بکھرے موتی کے اندر 10 چیزوں کی طرف دھیان دیتے ہوئے ذکر کیا اس کتاب کے اندر کہ غور کیجئے اور موت سے پہلے ان چیزوں کی فکر کیجئے. وہ چیزیں کہ آپ نے اپنا وصیت نامہ تیار کیا ہے، وصیت نامہ آپ کا تیار ہے کہ آپ کے کس سے لین دین تھے، آپ کا کسی کا قرض ہے، آپ کا وصیت نامہ کیا ہے، توبہ کر لی ہے، آپ نے اپنی توبہ کر لی ہے، نہیں تو تیاری کیجیے، توبہ کیجیے. کب تک ایسے بے حس والی زندگی گزاریں گے، کب تک غفلت والی زندگی گزاریں گے؟ تو ہمیں آج ہی سے اس کی نیت کر لینا چاہیے اور ان کاموں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور فرماتے قرض ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، نیت کرنی چاہیے کہ قرض ادا ہو جائے. اگر نیت ہماری قرض ادا کرنے کی ہے، اللہ کہیں سے انتظام کرے گا اور آپ کا اللہ کہیں سے نہ کہیں وہ راستہ نکالے گا جس سے آپ کا قرض ادا ہو جائے. نیت ہو بندے کی. اپنے بیوی کا مہر ادا کیا، لوگ غفلت کے اندر ہیں، لوگ غفلت کے اندر ہے، مہر باندھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو شیخی بگاڑتے ہیں کہ ہم نے فلاں کا مہر اتنا باندھا ہے، ہمارے بیٹے کا اتنا مہر ہے، ہم نے تو ایسی شادی کی ہے. ارے آپ پر مہر واجب ہے، آپ کو وہ ادا کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ پھر آپ کی روح نکل جائے اور پھر بیوی کے آپ کو جب بیوی کو آپ کے جنازے کے پاس لا کر اسے معاف کر لیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. پر کسی کا مالی تیاری نہیں ہے اور آپ کو یہ ادائیگی زندگی میں اپنے حیات میں اپنے زندگی کا محاسبہ کیجیے کہ آپ نے اپنی جانی حقوق ادا کر لیے. کسی پر آپ نے کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی کہ آپ نے ہر ایک سے معافی مانگ لی، آپ نے ہر ایک کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیا، تو اپنی جانی مالی حقوق ادا کیے آپ نے. کیا آپ کے ذمے کوئی نماز باقی ہے؟ آپ نے کبھی اس کی فکر کی کہ میرے ذمے زندگی کی فرض نمازیں باقی ہیں؟ اس کو بھی ادا کرنے کی فکر کیجیے اور ادا کر لیجیے.
جب موقع اللہ نے دیا ہے اس وقت میں فی زماننا، یہ موقع ہر ایک کے پاس نہیں ہے، نہ جانے ہماری روح کا قبض ہو جائے گی، کب ہم چلے جائیں گے، کس موقع پر ہم جاتے ہوئے جائیں گے اور آتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اس لیے ہمیں ان فرائض کا پہلے ادا کرنا ضروری ہے کہ ہم ان فرائض کو ادا